وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا وحكيمنا وطبيبنا ونورنا ونور عيوننا ونور قلوبنا ونور إيماننا ونور أجسادنا ونور عرش ربنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليك وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود و سلام بازو کو شوق الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ واہل بیتکہ یا امام الانبیاء والمرسلین صاحب صدر معزز برادران اسلام موضوع سخن واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا کیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے عشق کی راہ میں بہہ کر حضور کو جود و کرم کہا ہے یا قرآن و حدیث کے حوالہ سے کہا ہے؟ آپ اکثر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کلام پڑھنے والے اس کی تشریح کرنے والے حضرات سے یہ سماع کرتے رہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہیں بھی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا۔ مبالغہ تو تب کوئی کرے جب حضور سے اوپر کوئی شے ہو۔ جب اللہ کریم نے اللہ جل وعلا نے کوئی شے حضور سے بڑھ کر پیدا ہی نہیں فرمائی تو کوئی مبالغہ کیا کرے گا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے جو کوئی جتنا کوئی بیان کرے گا وہ صرف اپنی حسن عقیدت سے حصہ ڈال رہا ہے کہ یا رسول اللہ میری حاضری بھی قبول فرما لی کہ نسبت خاک راب عالم پاک۔ یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے بندہ ناچیز بھی حاضر ہے، وگرنہ واللہ حضور کی بارگاہ میں دل اگر کوئی چیر کر دیکھے تو یہ زبان
اس لائق نہیں کہ حضور کا نام بھی لے سکے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آپ بھی سوچا کریں یہ منہ، اف یہ بے حیائیاں، اف یہ بے حیائیاں اور یہ منہ اور تیری بارگاہ. مگر ایک سہارا ہے نا پھر کہ یہ بارگاہ کریم ہے، درگزر کرنا ہے خو تیری. بس ہم آگے پیچھے ہو گیا نا، شعر مجھے یاد نہیں رہتے. اصل مسئلہ یہ ہے، یہ منہ اور تیرے حضور، یہ منہ اور تیرے حضور. حضور تو دیکھ رہے ہیں نا، ہم نہیں دیکھ رہے. تو کون سا منہ لے کر حضور کی بارگاہ میں چلے آتے ہیں؟ اللہ یہ اس کا کرم ہے، بھرم ہے اس کا کہ اس نے مجھ جیسے نکمے کو بھی حضور کی نعت کے لیے موقع دیا ہوا. بہرحال اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے حدیث پاک سے ہی یہ لفظ اٹھایا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا ایک دن حضور نے صحابہ کرام سے سوال کیا، میرے صحابیوں بتاؤ من اجود جودن، من اجود جودن، سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سخا بھی عربی کا لفظ ہے، جود بھی عربی کا لفظ ہے. سخا چھوٹے لیول کی سخاوت ہے، جود اس سے بڑے لیول کی سخاوت ہے. مثلا میں یہاں اعلان کروں کہ فلاں غریب کی مدد کریں، جس کی مرضی ہے کرے، جتنی چاہے کرے، یہ ہوگی سخاوت. ساری کائنات سخاوت کرتی ہے. اور جود یہ ہے کہ خود اپنے پاس نہ رکھے، دسترخوان لگا ہوا ہو، سائل آ جائے، سارا کھانا اٹھا کر اسے دے دے، خود بھوکا رہے، اسے جود کہتے ہیں. یہ سننا بڑا آسان ہے، بیان کرنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، مگر پریکٹیکل بہت مشکل. بالخصوص مولویوں کو یہ مسئلہ نہیں آتا. کیوں؟ حضور میاں شیر مطلب شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک مولانا تشریف لے گئے، کہا حضور میں نے نہیں کوئی وصیت فرمایا. فرمایا مولانا اللہ نو اپنے نالوں چنگا سمجھا. فقیروں کی باتیں بھی عجیب ہوتی ہیں. اللہ نو اپنے نالوں چنگا سمجھیا کرو. مولوی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. کون ہے بندہ جو بندہ ہو اور اللہ کو اپنے سے اچھا نہ سمجھے؟ یہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ حضور مجھے کوئی وصیت کرو کرنے والی، یہ بھی کوئی بات ہے؟ فرمایا مولانا میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ سبق پکا لو. جب یہ سبق پک جائے گا تم سلوک کی منزلیں طے کرنے لگو.
تمہیں اپنی منزل نظر آئے گی. کہا حضور چلو. چپ کر گئے. کھانے کا وقت ہوا، لنگر شریف تقسیم ہونے لگا. آپ نے لانگری سے کہا وہ مولانا کے لیے اسپیشل کھانا گھر سے منگواؤ. چوپڑی روٹیاں اور ایک خشک روٹی، 3 روٹیاں لانا اور بھنا ہوا گوشت مولانا کو پیش کرنا. جب تک مولوی کو اچھی روٹی نہ ملے گھر جا کر محفل والوں کو بد دعائیں دیتے. سچی باتیں کر رہا ہوں. اللہ ماشاء اللہ وہ تو ہے. مولانا کے سامنے جب کھانا آیا فوراً ایک فقیر بھی آ گیا. سائل آیا، اللہ کے نام پر روٹی، بھوکا ہوں، کئی دن سے فاقہ ہے. اب مولانا روٹیاں دیکھیں اور بوٹیاں دیکھیں اور اندر نفس کی آواز دیکھیں تو پریشانی کے عالم میں سوچو بچار کروں تو کیا کروں. روٹیاں دیکھ دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہیں. 2 روٹیاں، اس پر تو دیسی گھی لگا ہوا ہے، نیچے ایک خشک روٹی ہے. چلو نیچے سے خشک روٹی نکالتا ہوں اور مسالہ لگیڑ مگیڑ بوٹیوں کا وہ روٹی کے اوپر چپڑ کے ایسے پکڑ کے فقیر کو دیتا. جب وہ روٹی خشک فقیر کو دی تو فقیر نے پردہ اٹھایا تو آگے نظر کیا آیا؟ خود میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ. فرمایا مولانا ابھی چند لمحے پہلے میں نے آپ کو ایک سبق پکوانا کی کوشش کی کہ اللہ کو اپنے نالو چنگا سمجھا کرو. مولانا آپ نے تو اپنے جیسا بھی اللہ کو نہیں سمجھا. اگر اپنے جیسا سمجھتے تو فقیر کو کہتے میرے ساتھ بیٹھ کے جو میں کھا رہا ہوں وہ تو بھی کھا لے. اگر اچھا سمجھتا تو سارا کھانا اٹھا کے فقیر کو دے دیتا. یہ ہے اللہ کو اپنے سے اچھا سمجھنا. اس کا نام ہے جود. اب پڑھیے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدہا تیرا. واہ کیا، واہ اعلیٰ حضرت کی پہلے نکل گئی. بھائی حضور کی عظمت اور شان جو سامنے نظر آ رہی ہے، اتنا جود و کرم، اتنا جود و کرم، اور پھر منہ سے واہ نہ نکلے تو کیسا مسلمان ہے تو؟ حضور کی عظمت اور شان جب سنے، پڑھے، دیکھے، فوراً منہ سے کہے واہ. دیکھیے یہ صرف اس میں پائی جا سکتی ہے جس کے پاس ساری کائنات ہو. سائل تو کوئی بھی آ سکتا ہے، کیسا ہی آ سکتا ہے، اور جو سائل آئے اس آنے والے سائل کے لیے اللہ کے عالم نے کہا محبوب اما السائل فلا تنہر. آنے والا جو بھی سائل آئے جھڑکنا نہیں ہے، عطا ہی کرنا، دینا ہی دینا ہے. اور واللہ حضور کی بارگاہ میں کوئی سائل آیا، کیسا ہی مسئلہ لے کر آیا، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا حل میرے پاس نہیں ہے.
وہاں کیا جود و کرم ایشا بتا پھیرا نہیں سنتا ہی نہیں. کبھی کبھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ پلے نہ ہو، جیب میں نہ ہو، حاضر نہ ہو. جیسے 2 نمبر لوگوں کا عقیدہ بھی ہے، او کل اقول لکم عندی خزائن اللہ، محبوب کہتے ہیں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. قرآن ایک ایسی شے ہے یدل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، جس نے سودا ایمان کا لینا ہو اس کو ایمان کا سودا مل جاتا ہے، جس نے اپنے بے ایمان ہونے کا سودا لینا ہے اس کو بھی قرآن سودا دے دیتا ہے. کیسی عجیب اللہ کی یہ کتاب ہے کہ اس اللہ کے عالم نے اس میں ایسا اسلوب رکھ دیا ہے، فرمایا جو جیسے آئے اس سے موتی چن کے لیتا جائے. برتن لانا تمہارا کام ہے اور اس برتن کو دیکھ کر بھرنا اللہ کے رسول کے ذمہ کرم پر ہے. اس لیے ایمان والا برتن لے کر قرآن پڑھا کرو، پھر قرآن سمجھ آئے گا. حضور کو اللہ نے یہ جو کہا نا کہہ دے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میرے پاس حاضر خزانے، موجود خزانہ، بگرنا مالک کونین ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھ اس کا ترجمہ، مالک کونین ہے تو پاس کچھ رکھتے. تو نے سمجھا کہ آنکھوں سے نظر آئے سونے چاندی کے پہاڑ تو پھر میں سمجھوں کہ ہاں حضور کے پاس ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا او بے وقوف، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے. وزیر خزانہ بیٹھا ہو، وزیر خزانہ بیٹھا ہو، یا اس نے جیب میں رکھا ہوا ہے خزانہ، کیا اس نے نیچے چھپا کے رکھا ہوا ہے خزانہ؟ اس کی قلم میں ہے خزانہ، اس کی زبان کی ہاں اور نہ میں ہے خزانہ. کوئی سائل آئے مجھے اتنا چاہیے، ارے تجھے رکھا ہوا کس لیے ہے، کیا اس کو اتنا دے دے، سائن کیے چیک کاٹ کے دے دیا، اس کو مل گیا، لے گا وہ کہیں اور سے. جس طرح یہ مالک ہے، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے گھٹیا سی، وہ پاس نہیں رکھتا لیکن ہے سب کچھ اس کے پاس. ارے اللہ کے محبوب نے اللہ کی عطا سے رکھا ہوا سب کچھ پاس ہے مگر نظر نہیں آنے دیتے. سمجھو حضور کی شان کو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ حافظہ کمزور ہے. متفق علیہ حدیث ہے. منصب نبوت پر نبی بن کر آئے، وہ دماغ کا علاج کرنے آئے تھے، حکیم بن کے آئے تھے. ظاہراً تو حکیم نہیں تھے نا، ظاہراً معالج نہیں تھے، نبی تھے، لیکن مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اچھا دماغ کا علاج کرنا چاہتے ہو، ابسط ردا، چادر پاس ہے، چادر ڈالی. اب دیکھیے خالی ہاتھ حضور کے، کسی کو نظر نہیں آیا، دیکھنے والوں نے اتنا دیکھا کہ حضور نے لپ بھرا ہے بس. کہاں سے بھرا، کس خزانے سے اٹھایا؟ 3 لپ ڈال کر فرمایا ابو ہریرہ اس کو سینے سے لگا دو. فرماتے ہیں اللہ وہ چادر
گئی اور مرتے دم تک مجھے حضور کی کوئی بات بھولی نہیں ہے۔ جو محدثین سے پوچھو سب سے زیادہ حدیثیں کس صحابی سے مروی ہیں؟ 2 لاکھ سے زائد حدیثیں تو اکیلے ابو ہریرہ سے مروی ہیں۔ ارے کیوں؟ اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں مصطفیٰ کریم نے نوازا ہے، مالک کونین ہے، کو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے کبھی کسی نہ عاشق سے پوچھو حضور کا جود کیا؟ کسی عاشق سے، عاشق تمہیں بتائے گا کہ حضور کا جود کیا ہے۔ چلتے ہیں امام بصیری کی بات۔ جن کو میرے مصطفیٰ کریم نے 100/100 نمبر پورے دیے، ہاں یہ ذہن میں پہلے بٹھا لو کہ حضور نے نعت سن کر، اپنی تعریف سن کر پورے نمبر دیے، اور زائد یہ کہ حضور نے ہاتھ پھیر کر فالج سے بھی شفا دے دی، اور عرف پر مستزاد یہ کہ حضور نے اپنی چادر مبارک بھی عنایت فرما دی، تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کے منہ بند ہو جائیں اور انہیں پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں، ان کا نبی کوئی اور مرا ہوا ہے، ہمارے نبی زندہ ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا۔ اور کسی بے وقوف نے کہا اچھا پھر تم نے زندہ نبی دبا دیا، اگر زندہ ہے تو زندہ کو دبا دیا۔ بھائی دباتے تو مردے کو ہے، جب دبایا تو پھر مانو مردہ تھے تو دبایا۔ واہ تیری عقل پہ توف۔ شہید تو زندہ ہے نا کہ نہیں؟ اس سے بھی پوچھ لو لمبی داڑھی والے سے، تیرا عقیدہ شہید کے بارے میں کیا ہے؟ کہے گا زندہ ہے۔ تو حیا نہ آئی تجھے؟ یہ قانون رب نے کیوں بنایا؟ بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، حالانکہ وہ بولتا نہیں ہے، حرکت نہیں کرتا، بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مقدس جس کا مسلح بھی ہو چکا ہے وہاں آپ روحانی طور پر چلے جائیں تو کیا کیفیت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ خبردار جو کسی نے مردہ کہا مولا دفناتے ہوئے تو مردہ ہوگا، جب دفنائیں گے تو مردے کو ہی دفنائیں گے نا۔ اللہ پاک نے فرمایا نا نا دفناتے وقت بھی لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اس سے مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ مولا کیا فرمایا؟ زندہ ہے، زندہ۔ اب ایک سوال سن لو، شہید رب کے نام پر نہیں مرتا، لفظ آپ کو فی سبیل اللہ میں دے گا، مگر میرا عقیدہ سن لو، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین میدان احد میں حضور کے ساتھ نکلا تھا، مسلمانوں کی میت میں نکلا تھا، مگر حضور کو چھوڑ دیا، واپس آ گیا۔ اللہ کو مانتا تھا، اللہ کو مانتا تھا، اللہ کو مان کر کوئی مرے تو رئیس المنافقین ہی ہوتا ہے، جو حضور کے نام پر مرے وہ شہید ہوتا ہے۔ ہاں جی، کوئی اللہ کو تو سارے مانتے ہیں،
لا الہ الا اللہ یہودی عیسائی سارے پڑھتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ پڑھ کر مرنے والا لڑتے لڑتے مر جائے، میں خبردار جو اس سے شہید کہا، شہید وہی ہے جو مصطفیٰ کے نقش قدم پر چل کر حضور کی محبت میں مرے۔ اگر حضور کی محبت نہیں ہے واللہ وہ شہید نہیں ہے۔ اصل زندگی ملتی ہی حضور کی محبت کے ساتھ جوڑ کر ہے۔ جو چاہتا ہے سنو کہ میں باقی رہ جاؤں، فنا نہ ہو، اللہ نے کہا میرے ساتھ جڑے گا تو فنا ہو جائے گا، اگر باقی رہنا ہے تو میرے یار سے جڑ جائے۔ کئیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ باقی ہے، اس کے ساتھ جڑ گئے تو باقی ہوگا، تو جڑ کے بھی بگڑا، مجھے ایک بھی ایسا کوئی دکھا دو جو کٹر قسم کا توحید پرست ہو اور اس کی قبر پر پھول چڑھتے ہو۔ ہاں یہ تو ہے، بڑے 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 علماء ان کی قبروں پر کتے موت رہے ہیں۔ ہاں تاریخ اٹھا کے دیکھو، پڑھو، لیکن جو حضور کا دیوانہ ہے، جو حضور کا فقیر ہے، جو ساری زندگی حضور کی محبت کا درس دیتا رہا، مر بھی گیا ہے تو قبر پر پھول چڑھے ہوئے ہیں۔ تو زندگی کی بقا حضور کے ساتھ وابستہ رہنے میں ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال ذہن میں رکھ لو، تورات، زبور، انجیل اللہ کی کتابیں ہیں، اسے ان کو فنا کر دیا۔ کہیں ہے وجود؟ پوری کائنات میں کہیں ہے ملتی ہے تورات، زبور، انجیل؟ میں نے پوچھا تھا رب سے، تنہائی میں باتیں کر لیا کرو، وہ کرتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ ہاں یہ روحانی زندگی ہے ایک، اور اصل زندگی بھی وہی ہے۔ اصل زندگی یہ نہیں ہے، اصل زندگی یہ ظاہر ہے، ظاہر حقیقت نہیں، لیکن اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے یہ ظاہر ضروری ہے، یہ ظاہر بھی ضروری ہے۔ تورات، زبور، انجیل اس کا کلام، میں نے پوچھا مولا کدھر؟ فرمایا فنا کر دوں۔ مولا لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے کلام کو فنا کر دیا؟ فرمایا ہاں جان بوجھ کر فنا کی، جان بوجھ کر فنا کی ہے۔ مولا کیوں؟ فرمایا قرآن کو باقی رکھا ہے کہ نہیں، قرآن کو باقی رکھا ہے کہ نہیں؟ کتنی صدیاں بیت گئی، مٹانے والوں نے ہر کوشش کی مٹ جائے، ترمیم ہو جائے، رد و بدل ہو جائے۔ فرمایا ایک حرف کی زیر زبر کو بھی آج تک کوئی نہیں بدل سکا، اسے بقا ہے، اور اتنی بقا ہے کہ قبر میں بھی قرآن پڑھا جائے گا، حشر میں بھی قرآن پڑھا جائے گا، اور موسیٰ علیہ السلام جن پر تورات اتری وہ بھی جنت میں قرآن پڑھیں گے، اور زبور جس پر نازل ہوئی داؤد علیہ السلام وہ بھی قرآن پڑھیں گے، اور عیسیٰ ابن مریم جنت میں وہ بھی قرآن پڑھیں گے۔ نہ تورات ہوگی، نہ زبور ہوگی، نہ انجیل ہوگی، ارے قرآن قرآن اور قرآن ہوگا۔ مولا یہ چکر کیا ہے؟ فرمایا میرے یار سے جڑا ہوا قرآن۔ چاہتے ہو بقا، چاہتے ہو زندگی، تو حضور کی وجہ۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا در دل مسلم مقام مصطفیٰ، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ۔ لیکن یہ ہے اوکھا تھوڑا جا، میں ندانی عشق و مسیت کجاست، میں ندانی عشق و مسیت کجاست،
این شعائے آفتاب مصطفیٰ. یہ روحانی تعلق قائم کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو بھی اس میدان میں، روحانی اور اسپرچول میدان میں دوڑنا ہوگا. صرف لنگر کھانے کے لیے نہ آیا کرو، ناشتے کے لیے نہ آیا کرو. ایک دن میں کم از کم حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا. محفل میں آئے ہو تو یہ سبق لے کر جاؤ. ایک دن میں کم از کم. اور اب آپ کہو گے کہ 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 1 سال میں، 2 سال میں مجھے وہ راہ مل جائے گی، وہ منزل مل جائے گی. نہیں، اتنا آسان سفر نہیں ہے. پہلے آسمان تک جانے کے لیے 500 نوری سال چاہیے. تو حضور کا مقام تو وراء الورا ہے. یہ تو پھر ان کی مہربانی ہے کہ چند سال کی محنت کے بعد وہ توجہ فرماتے ہیں اور تجھے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. پھر ان کی مہربانی ہے. یہی ان کا جود و کرم ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو جود و کرم کے لیے ضروری ہے کہ پوری کائنات اس کے قبضے میں ہو. جو سائل آئے، جیسا سائل آئے، جیسا بھکاری آئے، اس کو ویسے سودا دے دے. ابھی بھی یمنی حضور کے پاس آیا تھا، سپیشل کو لایا گیا تھا ابو جہل نے. ابو جہل نے خوب پمپ کیا اس کو، یہ کر دے وہ کر دے. کہا تیری سن لی ہے، اب بقول تیرے جو تیرا دشمن ہے اس کی بھی تو سن لوں، تیری فیصلہ ہوگا. کہا اس کی نہ سن. کہا کیوں؟ فیصلہ تو دونوں کی سن کر ہوگا. کہا بات یہ ہے، سننا تو دور کی بات ہے، جو اسے دیکھتا ہے وہی اس کا ہو جاتا ہے. جانتے ہو بریدہ اسلمی 70 اپنے قبیلہ بنو اسلم کے لوگ لے کر، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 419 جلد نمبر 2 پر آپ کو مل جائے گی. ریسرچ کر کے بھی دیکھ لیجئے. لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ میلاد تو جگہ جگہ لکھا ہوا ہے. جہاں میلاد نہیں ہوتا وہ جگہ ہی منحوس اور شیطانی ہوتی ہے. اللہ کو سب سے پیاری جگہ ہی وہ ہوتی ہے جہاں میلاد مصطفیٰ ہوتا. جو مکے گئے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. مقام ابراہیم دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا ہے؟ شیشے کے اندر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم منور لگے ہوئے ہیں. چومنے کو دل کرتا ہے. ہاں میرا تو کرتا ہے، بھابھی کا نہیں کرتا. ہاں شرک 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 لکھ دی لانا. اگر یہ شرک تھا تو رب نے اس شرک کو محفوظ کیوں رکھا؟ اس کو اپنے قرآن کی زینت کیوں بنایا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کہہ کر ہر 7 چکر کاٹنے کے بعد رب نے کہا ہوئے کھڑے ہو کر نفل پڑھ. یہ 2 رکعات پڑھنا واجب ہے. ہر 7 چکر کے بعد اس پتھر سے پوچھو تو صحیح کھڑے ہو کر، اگر ہے آپ کے پاس عشق کی دولت، اے پتھر کیا تیرے اوپر ہی ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اور کہیں کھڑے نہیں ہوئے؟ کبھی نہیں پوچھا ہوگا. اور میں تمہیں بتاتا ہوں، ابراہیم خلیل اللہ تو جگہ جگہ چلتے رہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، چاروں سمت میں گھوم کر اس بیت اللہ کی تعمیر کرتے رہے اور اس وادی میں چلتے رہے، اور جہاں سعی کی جاتی ہے وہاں بھی چلتے رہے. یہ اکیلا ایک اتنا سا پتھر، اس کو کیوں مقام ابراہیم کہہ دیا؟ فرمایا آ تجھے بتاؤں مجھ میں خاصہ کیا ہے. چلے وہ سب جگہ ہیں، مگر میں وہ پتھر ہوں جس پر کھڑے ہو کر خلیل اللہ نے نبی آخر الزماں کا میلاد پڑھا ہے.
تو مزدوری کیا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ جب مصطفیٰ کریم کی یہ نعت مانگ کر اللہ سے پڑھ کر لیا تو نیچے سے پتھر نرم ہو گیا، موم ہو گیا۔ کہا میں اور کہا نبی آخر الزمان کی نعت۔ ارے زمین پر جو سخت ترین حصہ پتھر تھا وہ بھی نرم ہو گیا، موم ہو گیا۔ رب نے کہا دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں مجھے وہ جگہ سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے جہاں میرے یار کا میلاد پڑھا جاتا ہے۔ ایک حدیث اور بھی آپ نے سنی ہوگی، یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگی، تہجد پڑھنے والے کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ سنی ہوئی ہے؟ تہجد پڑھنے والے کا حساب کتاب ہی نہیں ہوتا۔ پنج پڑھنے والے کا حساب ان اول ما یحاسب العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ مولوی ادھر آ کے نہیں پڑھتا تھا، مولا پنج میں حساب نہ کر لیے ہوگا حساب، 5 نمازیں پابندی سے پڑھنے والے کا حساب، مگر تہجد پڑھنے والے کا بولو۔ میں نے پوچھا تھا رب سے مولا چکر کیا ہے؟ وہ تو نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت کرنے والے سے حساب کتاب کیوں نہیں لے رہا؟ فرمایا بات یہ ہے نفل کی نہیں، نماز کی نہیں، وقت کی ہے۔ وہ وقت وہ ہے جو میرے یار کے آنے کا وقت ہے، میلاد مصطفیٰ کا وقت ہے، جس کے لیے تمہارے اعلیٰ حضرت نے کہا جس سہانی گھڑی چمکا تیمہ کا چاہا۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ بات اتنی ہے، فرمایا نماز کی بات نہیں، قیام رکوع سجود کی بات نہیں ہے، بات اتنی ہے کہ وہ میرے یار کے میلاد کے وقت میں اٹھ کر مجھے جو یاد کرتا ہے اور تصور یہ لے کر اٹھتا ہے کہ یہ نبی آخر الزمان کی سنت ہے۔ فرض سمجھ کر نہیں اٹھتا، فرض سمجھ کر نہیں اٹھتا، سنت مصطفیٰ سے۔ اب آپ خود فیصلہ جا کے کر لیں کہ فرض والے کا تو حساب ہو رہا ہے، نفل والے کا حساب کتاب ہی نہیں ہو رہا۔ مولا کیوں؟ فرمایا نفل کا تعلق کس سے ہے؟ نفل کا تعلق کس سے ہے؟ یہ سبق جو آج کی یہ نئی جنریشن جو ہے پکائی بیٹھی ہے، وہ فرضی کم کر لو جی، فیصل صاحب فرضی کم، نفلی کی پہ ہے، اے نفلی کم ہو رہا ہے، اے نفلی ہو رہا ہے نا، کبھی انہوں بھی پوچھ لیا کرو۔ فرمان فرضی والے وہاں سے میں کبھی فخر کیتا ہی نہیں، فرضی والوں پر میں فخر نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ اس کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، قرض ہے، اپنا قرض چکائے۔ لیکن جو میرے محبوب کی یاد میں محفل مناتا ہے، میں فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے ادھر آؤ نا میری بھی سنو۔ مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ، میں اللہ خود اے فرشتوں تم پر یہ فخر جتلا رہا ہوں کہ دیکھو وہ میرے محبوب کے امتی جو جامعہ مسجد شیر ربانی میں جنہوں نے میرے محبوب کو دیکھا بھی نہیں ہے اور حضور کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، مجھے یہ پیارے ہیں فرشتوں سے۔ مولا کیوں؟ ہم نے تو گناہ کیا کوئی نہیں، یہ گناہ گار ہیں۔ ہاں سوال کیا فرشتوں نے، مولا ہم نے کوئی گناہ کیا نہیں، ہم معصوم ہیں،
یہ گناہگار ہیں. فرمایا بات یہ ہے کہ وہ دنیا کی جمیلیں ساری جو میں نے اس کے ساتھ لگائی ہیں تمہارے ساتھ لگائی ہیں؟ دنیا لگائی ہے تمہاری؟ نہیں لگائی ہے. فرمایا خواہشات نہیں، کمانے کا ذریعہ اس کی ضرورتیں. فرمایا سارا کچھ چھوڑ کر جو صرف میرے محبوب کی محبت میں پھر آئے ہوئے ہیں، فخر نہ کروں تو کیا کروں؟ اور یہ سیاست تک کی حدیث ہے، ضعیف نہیں ہے. ہاں جی، حضور نے بلکہ صحابہ سے پوری حدیث اگر سننا چاہو تو وہ یوں ہے. حضور کا شان ہے سے باہر تشریف لائے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حفلۃ من اصحابہ، اپنے صحابہ کرام کے جلسے میں تشریف لے آئے. حضور نے دیکھ کر فرمایا ما اجلسکم، وہ جلسہ کھڑا ہو رہا ہے. ما اجلسکم، حضور کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. حضور خود فرماتے ہیں میں تمہارے دلی بھیدوں کو بھی جانتا ہوں. ہاں جی، جو ہستی سب کو جانتی ہے وہ پھر پوچھ رہی ہے ما اجلسکم، جلسہ کیسا ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ جلسنا ان نذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ سارے اونچی آواز سے کہو اللہ اللہ اللہ. ہم نے اس پہلے حصے پر ہم نے بھی عمل کر لیا. ان نذکر اللہ ونحمدہ ان یہدینا للاسلام. یا رسول اللہ ہم جو مسلمان ہیں اس اسلام کی دولت پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. صحابہ کی سنت پوری ہو گئی. دو باتیں. تیسری بات جو صحابہ نے کہی وہ صرف بریلویوں کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. یا رسول اللہ ومن نبی علینا، جو اللہ نے آپ جیسا رسول دے کر ہم پر احسان فرمایا ہے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. ومن نبی علینا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ ساری باتیں سن کر فرمایا قال اللہ ما اجلسکم الا ذالک. چلو سارے قسم چکو، اللہ دی قسم چکو. اللہ دی قسمیں ان تین باتوں کے علاوہ کوئی اور بات نہیں تھی. قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذالک. یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہم میلاد کے علاوہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ، اللہ کے شکر کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے یہاں نہیں آیا. فرمایا لم استحلفکم تہمتا لکم، میں نے کسی تہمت کی وجہ سے تم سے یہ قسم نہیں لی کہ کوئی سمجھے کہ حضور کو پتہ نہیں تھا، حضور کو خبر نہیں ہے اس لیے حضور قسمیں لے رہے ہیں. فرمایا اتانی جبرائیل، اتانی جبرائیل، یہ میرے پاس جبریل آیا ہوا ہے. یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا کہہ رہا ہے ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ، اللہ ان بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے لوگوں اے فرشتوں سن لو مجھے محبوب کے یہ امتی بہت پیارے ہیں جو میلاد منا رہے ہیں. تو یہ میلاد منانا کوئی مذاق ہے؟ یہ تو ان کو نصیب ہوتا ہے جن پر میرے مصطفیٰ کی نگاہ رحمت ہوتی ہے، نگاہ کرم ہوتی ہے. کیونکہ سب سے قیمتی سودا حضور کی محبت ہے. اور حضور کی محبت کیسے پتہ چلے گی؟ من احب شیئا اکثر ذکرہ، اصول ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ. جس کو جس سے پیار ہو جائے وہ بہانے ڈھونڈتا ہے، اس کی پگڑی کی باتیں کرے گا، اس کی قمیض کی باتیں کرے گا، اس کی شلوار کی باتیں کرے گا، اس کی بیٹھنے کی باتیں کرے گا، اس کے اٹھنے چلنے پھرنے اور اس کے یاروں کی باتیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے وہ تو بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ مجھے بس پیار جو ہو گیا. سنی بہانہ ڈھونڈتا ہے، تیجا ہو بہانہ، ساتواں ہو بہانہ، دسواں ہو بہانہ، چہلم ہو بہانہ، سالانہ ہو بہانہ، بہانے ڈھونڈتے ہیں. یہ 11ویں 12ویں تو نام ہے، اصل مقصد کیا ہے؟
ذکر مصطفیٰ. آقا کریم مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے کل کائنات کا مالک بنا کر بھیجا ہے. قیدہ صحیح کر لو. خالق کل نے مالک کل بنا دیا. یہ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار ہے. سائل سحری کے وقت آئے، سحری کے وقت سائل حضرت ربیہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ سل مانگ. کسی اور روایت میں سلمہ شیطہ کی بھی لفظ ہے. صرف سل مانگ. مانگنے والے نے کیا مانگا؟ ڈالر، دراہم و دینار، دنیا کی دولت، دنیا کی بادشاہی، دنیا کا سکون، یہ ساری چیزیں آج ہم مانگتے ہیں. سب اب اللہ یہی مانگتے پھرتے ہیں. چاہ جی دعا کرو، بڈھی ہر ویل لڑتی رہتی، انہوں اللہ دے دے. بھائی وہ نہ لڑے گی تو تیرے درجے کے میں بلند ہونا. اے سوچ لیا کر، تو شکر کر کے تیرے نہ لڑ دی ہے. نما سبق لے لو. جس کی لڑکی ہے وہ شکر کرے. ہاں ہاں، جب بھی وہ بولے گی تو چپ کر، درجہ بلند ہو. بڑے سستے سودے اللہ نے یہودی امت کو دیتے ہیں. لیکن بہرحال ہم یہ دنیا مانگتے ہیں. قربان جاؤں صحابی کے مانگنے پر. کہا انی اسألوک مرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ، جنت میں آپ کے قدموں میں رہنے کی رفاقت مانگتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے مائی نے مانگا تھا جنت کی جس درجے میں تم رہو گے مجھے ساتھ رکھو گے تو بتاؤں گی پتہ یوسف کی قبر کا. جلال میں آ گئے تھے. کہا او مائی، کہاں میرا رتبہ، کہاں میرا مرتبہ اور مقام، تو میرے ساتھ رہ سکتی ہے؟ تو عام بندی ہے، میں اللہ کا جلالی پیغمبر ہوں، اللہ سے لڑ بھی لیتا ہوں، تو میرے ساتھ کیسے رہ لے گی؟ جاؤ، تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتی. فرمایا نہیں بتاؤں گی تو پتا بھی. یہ ساری باتیں حضور نے اپنی امت کو سنائی ہیں. فرمایا میری بارگاہ میں سائل اس مائی سے بھی گئے گزرے. میں خود کہہ رہا ہوں مان. اور ایک سائل ایسا حضور نے فرمایا اس سے جاؤ، اس کی خواہش پوری کرو، بیت المال سے جو مانگتا ہے دے دو، لیکن اسے لوٹانا نہ، پھر واپس لے آنا. حضور نے فرمایا اونٹ مل گیا سواری کا؟ ہاں یا پھر مل گیا. فرمایا اب غیر ذالک کا اور بھی کچھ مانگنا ہے. یا رسول اللہ پھر منو زیادہ راہ بھی دے دیو. میں جاؤ اسے بیت المال سے اتنا زیادہ راہ بھی دے دو. زیادہ راہ دے کر حضور نے پھر فرمایا اسے واپس نہ بھیجنا، پھر لے آنا. تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا زیادہ راہ مل گیا؟ ہاں یا رسول اللہ مل گیا. فرمایا اب غیر ذالک کا اور بھی کچھ مانگ لے. کہا یا رسول اللہ سواری مل گئی، زیادہ راہ مل گیا، اور کیا مانگوں؟ حضور چلا جواز میں تھے اس وقت. حضرت علی پاس کھڑے تھے، کہتے یا رسول اللہ ہے کاش کہ آج یہ سوال آپ مجھے کہتے اور میں مانگتا اور لوگوں کو پتا کرتا کہ مصطفیٰ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے. ہمیں مانگنا ہی نہیں آیا. حضور نے فرمایا اس مائی سے بھی کیا گزرا یہ سائل، اس مائی سے جس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا پیارے موسیٰ جنت میں جس درجے میں تم رہو گے مجھے ساتھ رکھو گے تو پھر بتاؤں. مولا یہ تو وہ مانگتی ہے میرے والا درجہ. فرمایا درجہ بھی میرا، جنت بھی میری تھی نا، کیا چھپر دے دے. کیا موسیٰ جنت تیری ہے؟ ہائے ہائے. جن کی ساری کائنات ہے نا، ساری کائنات، جنت بھی حضور کے قدموں کی دھول کی خیرات ہے. مت یہ سمجھنا کہ جنت کوئی اعلیٰ عرفہ شے ہے، واللہ نہیں. جہاں میرے مصطفیٰ زیادہ چلے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا گھر سے منبر تک آنے جانے سے میرے قدموں کی
क्यारी, एक तरफ रोजा का नूर, एक समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की क्यारी, प्यारी 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 प्यारी। किस जन्नत के पीछे जा रहे हो? उस जन्नत को मत हासिल करो, फिर हुजूर को हासिल करो। तेरे सदके, तेरे सदके, आप भी दिल में कह लो तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी। हाय हाय, ओए हम तो दरिया मांगते हैं, समुंदर मांगते हैं ना। अल्लाह से सीखो, मत मांगो दरिया समुंदर, तेरे सदके या रसूल अल्लाह, तेरी नालैने पाक के सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी। जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा, अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। या रसूल अल्लाह, हौज़े कौसर से एक कतरा भी अगर मुझे नसीब हो जाए, मुझे वो काफी है, काफी है। अब आप कहोगे एक कतरा क्या करेगा? सोचने वाले सोच में बढ़ जाते हैं ना, कतरा को देख कर। आला हजरत से पूछ हुजूर के कतरे की शान, जिनकी दो बूंद हैं कौसर और सलसबी, हैं जिनकी दो बूंद हैं, दो कतरे हैं, कौन? कौसर सलसबी है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। अगर अपने दरिया से हुजूर ने तुझे एक कतरा दे दिया तो समझ ले तुझे हौज़े कौसर का मुस्तफा ने मालिक बना दिया। ये है मेरे मुस्तफा का जूदो करम, वाह क्या जूदो करम है, शाहे बता तेरा नहीं, सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आसमां हाँ, जमीन हाँ, जमाना मेहमान। या अल्लाह, ये कौन है जो खिला रहा है? ये लंगर किसका चल रहा है? साहिब खाना लकब किसका है? तेरा 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 तेरा। हाय, इख्तितामी कलिमात कहता चलो। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत दुआ मांगते हैं और दुआ भी हुजूर से मांग रहे हैं। मेरी किस्मत गर बुरी है तो भली कर, या रसूल अल्लाह मेरी किस्मत गर बुरी है तो भली कर दे, कि माँ वो इस बात के दफ्तर पे है करोड़ा तेरा। माँ वो इस बात के दफ्तर पे है करोड़ा तेरा। या रसूल अल्लाह, तकदीर में जिसके साइन होकर फैसला होता है वो तो आपके हाथ में कलम है। इस नाचीज की किस्मत अगर बुरी है तो या रसूल अल्लाह भली कर दीजिए। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।